الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپرچونٹی دی ہے کہ میری جو ہے بات چیت ہوئی امام انصار صاحب سے، اور قدرتی طور پہ انہوں نے کہا کہ آج یہاں پر پروگرام ہے تو آپ ضرور تشریف لائیں، اور انہوں نے بلکہ میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ ایک بڑی میرے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ میں یہاں پہ آؤں اور آپ کے سامنے اس مبارک موقع پر کچھ نہ کچھ ہمارا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین کے بارے میں کوئی نہ کوئی رائے کا اظہار ضرور کروں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ میری اس ریکویسٹ کو پورا کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے ہوں گے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور وہ تمام ساتھی دوست احباب جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، ان کی کوشش قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے اور اس بات پہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے الحمدللہ رب العالمین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہ صرف ہمیں اپنے ماں باپ بھائی بہن بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور ناموس رسالت پر ہماری جان بھی قربان۔ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ اعراف آیت 157، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جنہوں نے ان کی توقیر اور تعظیم کی، اور جنہوں نے ان کی مدد اور حمایت کی، اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا، انزل معہ، جو اس کے ساتھ ان کے ساتھ اتارا گیا، اولئک هم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں تو اس کے چار پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا پہلو کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، تعظیم کی جائے، عزت کی جائے۔ تیسرا پہلو نصروہ، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کریں۔ اور چوتھا پہلو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور ہدایت دیا گیا اس کی پیروی کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ اب میں ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کے سامنے اس کی ایک مختصر سی بات رکھ دوں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ٹاپک 4 حصوں پر ہے اور ہر حصے پر اگر ایک ایک گھنٹہ بھی بات کی جائے تو کم ہے۔ تو سب سے پہلی بات ایمان۔ اب یہاں پر میں ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں نہیں پڑھوں گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اس کے حصے کیا ہوتے ہیں۔ البتہ ایک جو بڑے ہی افسوس کا مقام ہے، میں افسوس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹ فار انٹروڈکشن کہ میری پیدائش پاکستان کی نہیں ہے اور یہاں کی بھی نہیں ہے۔ میں مڈل ایسٹ کی ایک کنٹری قطر میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اپنی بنیادی تعلیم وہاں سے حاصل کی۔ تو وہاں پر ایمان کے لیے لفظ عقیدہ استعمال کیا جاتا ہے، تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا یہ ایمان ہے یا عقیدہ ہے، لیکن ایک افسوس کا بڑا مقام ہے کہ آج کا مسلمان، اور کیونکہ اب ہم سب لوگ امریکہ میں رہتے ہیں تو اس لیے میں یہاں کے حساب سے بات کروں گا، کہ آج کا مسلمان خاص طور پہ جو یہاں پر پیدا ہوا ہے، افسوس کے ساتھ میری آبزرویشن یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا کوئی بہت فخر نہیں محسوس کرتا، اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے یوں رکھوں گا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، جب وہ کسی باہر کہیں اپنا آپ شو کرنا ہوگا تو اپنا نام کبھی بھی محمد، مصطفیٰ، احمد نہیں بتائیں گے۔ مصطفیٰ مائک ہو جائے گا، احمد علی ہو جائے گا، یا اس طرح نام جو ہے وہ بدل جائیں گے۔ بہرحال ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ تو ایمان سے اس کو میں نے کیوں ایمان میں میں نے اس کا ذکر کیوں کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ افسوس کے ساتھ مسلمان ہونے کو یہ گارنٹیڈ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ایمان ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کو نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب ایمان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ اللہ پر کیسا ایمان، رسولوں پر کیسا ایمان، فرشتوں پر کیسا ایمان، وحی پر کیا ایمان، مرنے کے بعد جو معاملات ہیں ان پر کیا ایمان، تقدیر پر کیا ایمان، جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ایمان کی
بنیادی تعریف ہی نہیں جانتے، بنیادی تعلیمات ہی نہیں جانتے، تو ہمارے لیے اپنے آپ کو فخریہ مسلمان کہنا بہت مشکل ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایمان کیا ہوگا؟ زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی بھی معاملے کا صرف زبان سے اقرار کیا جائے، مسلمان ہونے کے بعد اگر ہم کسی بھی معاملے کا ایمانیات میں صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق نہیں کرتے، تو وہ کون ہو جائے گا؟ تو وہ شخص جزاک اللہ. بہت شکریہ. تو اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد، معذرت میں اپنی بات کو دوبارہ کہوں گا کہ ایک انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر صرف زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے اس اقرار کی، اس کو کہا جاتا ہے منافق. تو اب یہ ہم اپنے اندر خود جھانک لیں کہ اگر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں زبان سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول کون تھے، اللہ کے رسول کی پیدائش کا مقصد کیا تھا، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر کیوں ضروری ہے کہ میں یہ سیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ معاملات ایک مسلمان کی زندگی میں ایمان کی حیثیت سے نہیں پائے جاتے، تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک رہنما اور ہادی کی حیثیت سے آئے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اور نہیں بھیجا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والے. بشارت کن کے لیے؟ جو ایمان لے آئے ہیں. اور خبردار کرنے والے. خبردار کن کے لیے؟ جو ایمان نہیں لاتے ہیں. اگر ایک شخص مسلمان ہو کر ایمان کی حیثیت سے اس بات کو نہیں سمجھتا تو وہ کیسے تسلیم کرے گا؟ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹاپک تو بہت لمبے لمبے ہیں، تو میں صرف ٹچ کرتا ہوا آگے چلوں گا. ایمان کے بعد ہم نے دوسری بات کی تھی توقیر اور تعظیم کی. دیکھیے، توقیر اور تعظیم کا تو ایسا معاملہ ہے کہ بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور عزت کو سب سے اوپر نہ رکھے. لیکن قرآن اس کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ اس کی سب سے بہترین شرح سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. اس کی بہت ساری تشریحات کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر لیں. لیکن اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کریں، آج ہم لوگ کسی سے کوئی معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہماری بات ہو رہی ہے کسی سے، اور وہ شخص ہمیں یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو ہمارا رد عمل، ہمارا ایک ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم خاموش ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ اس کی بات مان لیں، میں نے ماننے کی بات نہیں کی، لیکن ہمارا فوری ریاکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم خاموش ہو جائیں. اگر ہم اس بات کو نہیں جانتے، ہم یہ کہیں گے بھئی میں اس کی تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا. لیکن وہاں پر ہمارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ چاہے وہ شخص جھوٹ بھی بول رہا ہے اللہ کے رسول کا نام لے کر، کہ ہم اپنی اس بات کو، اس کی بات غلط ثابت کرنے میں، یعنی ہم اپنی انرجی کو اس کی بات غلط ثابت کرنے میں لگا دیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ بات ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی توقیر، تعظیم، عزت، مرتبے، بلندی کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ضرور دیکھیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے پریزرو ہوئی. کیا ہے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہم سب جانتے ہیں. کیسے پریزرو ہوئی؟ وہ علماء جنہوں نے احادیث پر کام کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کیسے تھے، کیا تھے، احادیث کیا تھی، سنتیں کیا تھیں. ہمارے علماء نے، ہمارے امام جو ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی اس کے لیے. اور ہم پیدائشی مسلمان ہو کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سارے دین کا پتہ ہے. آج ہم اس جھگڑے میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے، یہ مختلف ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ مختلف ہے، یہ سلفی ہے، یہ مختلف ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ مختلف ہے. اور یقین جانے ہمارے
استاد محترم فرمایا کرتے تھے, اللہ انہیں لمبی زندگی دے, وہ کہتے تھے جو شخص دین سیکھنے میں لگ گیا اس نیت سے کہ میں اپنی نجات چاہتا ہوں, اس نیت سے, اس لیے نہیں کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں, اس نیت سے کہ میں اپنی نجات چاہتا ہوں, وہ یہ جرت کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی اور دین کے جو احکامات ہیں ان کو صحیح اور سیدھا, جو محدثین اور ہمارے علماء ہیں, ان کی بے توقیری, ان کی بے عزتی یا ان کو نیچی نگاہ سے دیکھے. اور آج تو ایسے ایسے جاہل انسان پیدا ہو چکے ہیں کہ جو علماء تو چھوڑے, صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں اور فضول بکواس کرتے ہیں ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں اپنی تیسری چیز کی طرف. اسی معاملے میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر دوں, ضروری ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کی بات کرتے ہیں تو اس ایمان کے ضمن میں 3 چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات آ گئی اطاعت کی, اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ اطاعت ہے. سورہ آل عمران, قل اطیعوا اللہ والرسول, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جو سورہ نساء کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یعنی ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ کس کی اطاعت کرے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اور پھر وہی بات آ گئی کہ رسول کی اطاعت سے یہی مراد ہے کہ جب آپ کے سامنے رسول کی ایک سنت پہنچ جائے, ایک حدیث پہنچ جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات پہنچ جائے جو آپ نہیں جانتے, تو ہماری محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی کہہ رہے ہیں, خاموشی اختیار کریں اور اس چیز کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری چیز محبت, اور جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ صحیح بخاری کی روایت جس سے میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت عمر وہ انسان کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ انسان کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جب عمر کو دیکھتا ہے تو اپنا رستہ بدل لیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بارے میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے عمر, کیا کہ میں تمہیں کتنا پیارا ہوں, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس دنیا میں سب سے پیارے ہیں. اور ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ یہ بات آپ کسی بھی ایرے گہرے سے نہیں پوچھ سکتے. ایسی باتیں ہمیشہ انسان اس سے پوچھتا ہے جس سے وہ شدید محبت رکھتا ہے. تو صحابہ کو گالی دینے والے جاہل اور بغیرتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ شرم کریں اگر آپ اللہ کے اصحاب کو بارے میں کوئی فضول بات کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ, یعنی کہ جو آپ مجھے عزیز ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا عمر تمہاری جان سے بھی زیادہ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا توقف کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو پھر فرمایا جی الان, جی میری جان سے بھی زیادہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الان, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ محبت رسول, حب رسول کتنی ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہے ایمان کے لیے. اور تیسری چیز اتباع. دیکھیں اطاعت اور محبت یہ قانونی چیزیں ہیں, یعنی کہ اس کے بغیر ایک انسان, ایک مسلمان کا مسلمان ہونا ہے ہی نہیں. اتباع وہ چیز ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی پیروی کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کیا پسند تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ کون سا پسند تھا, اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے, آپ کی زلفیں کیسی تھیں, آپ کی کملی کیسی تھی. یہ اتباع کے درجے میں آ جاتا ہے. اور آج افسوس یہ کہ ہمارے ہاں سب کچھ چھوڑ کے اتباع پہ جو ہے وہ اتنا زور دیا گیا کہ جو باقی تعلیمات ہیں, یعنی کہ اتنا اس کو جھگڑا پیدا کر دیا گیا کہ جو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں زندگی گزارنے کی, اس پر جو ہے بات بہت کم کی جاتی ہے. اب ہم آتے ہیں تیسری بات کی طرف, نصرت. جو میں نے بات کی تھی کہ نصرت اور حمایت. نصرت اور حمایت سے کیا مراد ہوگی؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں موجود نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ بھئی آ جاؤ میرے ساتھ, اور ہم کہیں جی یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. تو نصرت اور حمایت سے یہاں پر یہ مراد ہوگی اب اس دور میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں. اور ایک بہت ہی ڈھکا ہوا معاملہ ہمارے دین کا, جس پر بہت کم, یعنی کہ کم از کم میری
نالج کے مطابق تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بات کی جاتی ہے، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، آپ کے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں الحمدللہ رب العالمین ہمارے یہاں بہت اچھے سے بیان کی جاتی ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال ایک انسان کی حیثیت سے تھے. رسول اللہ، ایک اللہ کے رسول کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا، ان کی بعثت کا کیا مقصد تھا، ان کا کیا مشن تھا. اگر ہم ابھی اسی وقت ایک دوسرے سے یہ سوال کریں تو بہت سارے بھائی کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ کیسا سوال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشن کیا تھا اور ہم یہاں پر اس کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف میں اس بات کو بیان کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی، وہ اللہ تعالیٰ، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنا رسول، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، ودین الحق، دین حق اسلام. کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس اسلام کو آپ کا جو پورے کا پورا نظام حیات ہے، اس دنیا میں جتنے بھی نظامات حیات ہیں ان پر غالب کر دیا جائے. اب یہاں پر ہمیں پھر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دین کی طرف بلاتے ہیں. لیکن جب سب اس میں شامل نہیں ہے، ظاہری بات ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، لیکن جب کسی ایسے معاملے کی بات آئے جہاں پر سود انوالو ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، امریکہ میں رہتے ہیں، کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر کسی ایسے معاملے کی بات ہے جس سے ہمارے مفادات پہ زک پڑ رہی ہے، وہاں پر ایک مسلمان کا رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، اگر میں یہ تھوڑا سا کام جو ہے نا ادھر کر بھی لوں گا تو خیر ہے، چل جائے گا. لیکن یہاں پر نا ایک جنرل آپ کو، جسے نا ایک موٹے سے اصول میں یہ بات میں بتانے کی کوشش کروں گا. ایک ہے ہمارے ذاتی معاملات، ہمارے عقائد کیا ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ سنی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ سلفی ہیں، آپ دیوبندی، کچھ بھی ہیں، کوئی آپ کو زبردستی نہیں چینج کروا سکتا. آپ میرے زبان سے جو مرضی کہلوا دے، میرا دل آپ چینج نہیں کر سکتے. سیم گوز فار ایوری ریلیجن. اگر کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی اور ریلیجن فالو کر رہا ہے، آپ زبردستی اس کا ریلیجن نہیں چینج، عقائد نہیں چینج کروا سکتے unless and until he is convinced، جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے. آپ کی رسومات ہیں، پیدا ہونے پہ، مرنے پہ، بچہ پیدا ہو گیا، یہ کوئی معاملہ ہو گیا، رسومات ہیں، آپ وہ کرتے ہیں. آپ کی عبادات ہیں، آپ نماز کیسے پڑھیں گے، آپ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، اوپر باندھے ہیں، رفع دین کرنا ہے، آمین بولنی ہے، عقیقہ کیسے کرنا ہے، کوئی مر گیا تو کیا ہوگا، عبادات کے یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ سب کی اپنی اپنی ہیں. یہ آپ وہی کریں گے جو آپ کے دل میں ہے. اگر کوئی آپ کو زبردستی کروا بھی دے تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا. لیکن ایک ہمارے معاملات ہیں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، میں کہوں جی میں بغیر کپڑوں کے گھومنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی منع کر سکتا ہے؟ ہم خاص طور پہ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں تو اپنی ساری معیشت، اپنا سارا کاروبار سود پہ چلاؤں گا، آپ مجھے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی ہمارا یہ جو نظام ہے نا، یہ جتنا یہ جو ہے نا، یہ کمیونزم پہ چلنا چاہیے، مجھے وہ سب سے بیسٹ، یا اور کوئی ازم لے آئے، جو بھی ہوتا ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. ان 3 چیزوں پر آپ کی سوشل لائف کیسی ہوگی، آپ کی اکنامیکل لائف کیسی ہوگی، آپ کی پولیٹیکل لائف کیسی ہوگی، ان 3 چیزوں پر اسلام میں بات نہیں کی جاتی. 1.5 بلین مسلمس and we can count Islamic banks on our fingernails, on our fingertips. 1.5 بلین مسلمان. ابھی اگر میں چیلنج کروں آپ لوگوں میں سے کہ مجھے 10 اسلامی بینکوں کے نام بتائیں تو شاید نہیں بتا سکیں. اور ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس رسول کے امتی ہیں کہ جو اس دنیا کا افضل ترین انسان ہے. لیکن ہماری پریکٹیکل لائف، ظاہری بات ہے اس میں جتنی بات کی جائے کم ہے. تو اب یہاں پر یہ بات ہوگی کہ اللہ کے رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، عبادات اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے. عبادات مقصد نہیں ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کے لیے ہے میری نماز، روزہ اور حج اور قربانی.
اللہ رب العزت کے لیے ہے، مقصد نہیں ہے۔ جب تک آپ اپنی اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں سمجھیں گے، مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور مقصد نہیں سمجھے گا، وہ ہمیشہ دوسرے مسلمان سے اسی لیے لڑتا رہے گا کہ تم بریلوی ہو اور میں دیوبندی ہوں، تم قطر میں پیدا ہوئے ہو، تم سلفی ہو، یہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اتنا ہی سوچ، وہی سوچ ہے کہ میری نماز اس کی نماز سے افضل ہے، میرا روزہ اس کے روزے سے لمبا ہے، اور دس اینڈ دیٹ۔ اب یہ تمام معاملات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مشرکین مکہ کو اسلام کی طرف، کس کے ذریعے سے بلایا؟ یہاں پر وہ بات آئی جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، وہ نور، وہ ہدایتی قرآن، اتباع قرآن۔ یہ جو پہلی تین باتیں ہم نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، ان کی عزت، ان کی حمایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے جو اعتقادات ہیں، ان تمام باتوں کے لیے جس چیز پر عمل کرنا ضروری ہے، جس کی طرف لوگوں کو بلانا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے کام کرنا ضروری ہے، وہ ہے قرآن، وہ کتاب، وہ وحی کہ جو جب اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان جہاں تک پہنچ سکتے تھے سب کو اس قرآن کی طرف دعوت دی۔ اور آج ابھی یہاں سوال نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا اسی چیز پر، مختلف ٹاپک تھا، تو اس وقت ایک بڑی مشہور جو ہے ایک ناول آیا تھا، اس پہ بعد میں فلم بھی بنی تھی، ڈاونچی کوڈ، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو یا دیکھے ہو۔ اس وقت بہت اس پہ ہوا تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، اس میں ایک ریلیجیس پرسپیکٹو بھی تھا، اور بہرحال وہ ایک بہت مشہور ناول تھا اس وقت۔ تو میں یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھئی کتنوں نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہو، میں کہا ماشاء اللہ، ویری نائس۔ میں نے کہا اب، اور یہ سوال آپ سے بھی ہے، اس کا جواب مجھے نہیں چاہیے، ابھی اس وقت اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید صرف ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، ہم لوگ اگر اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور صدقے دل سے اس کا جواب تلاش کریں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے، اس قرآن سے کہ جس کے لیے، جس وحی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، پتھر کھائے، لوگوں نے پاگل کہا، کسی نے شاعر کہا، کیا پیش کرتے تھے اللہ کے رسولوں نے؟ یہ قرآن پیش کرتے تھے، اس قرآن۔ اور آج ہمارا اس قرآن سے کیا برتاؤ ہے؟ آج ہمارا اس قرآن سے یہ برتاؤ کہ ہم دین کا ہر معاملہ، ہر مسئلہ بیان کرنے کو تیار ہیں، صرف قرآن بیان کرنے کو تیار ہیں۔ مسجدوں میں یہاں پر بہت ساری مسجدیں، الحمدللہ رب العالمین، آپ دیکھیں کہ کس مسجد میں جمعے کے دن ایک مولوی صاحب قرآن اٹھا کر سورہ نون، سورہ قلم، سورہ محمد، سورہ منافقون کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تشریح اور ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے مثال دی، کوئی بھی قرآن کا وہ آپ اٹھا لیں۔ بلکہ ہوتا کیا ہے، آن دا کنٹریری ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ہم جس پہ یقین کرتے ہیں، ہم اس کے لیے قرآن سے دلائل تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن میں لکھا ہے، یہ نہیں کہتے کہ جو قرآن میں لکھا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ It's all about how you approach the problem. اس کے علاوہ قرآن تو اتنی مظلوم کتاب ہے کہ تجوید کی اگر میں بات کروں تو وہ تجوید بھی ساری ہمارے بچوں کے لیے ہے، میرے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر میں تلاوت کی بات کروں تو تلاوت بھی وہ ساری بچوں کے لیے اور گھر کی خواتین کے لیے ہے، کیونکہ میرے لیے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر میں سمجھنے کی بات کروں کہ قرآن پہ جو ہے آن لائن کورسز ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں یہاں پر وہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے غفور الرحیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کو جس بے دردی سے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہماری حالت زار تو کچھ ایسی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے، اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق اپنے قرآن سے جوڑے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے نور ہدایت بنائے، ہمیں وہ مسلمان بنائے کہ جسے دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ نہ سوچے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، ایک غیر مسلم یہ نہ سوچے کہ یہ باہر نکل کے لوگوں کو گالیاں دینے والا اور لوگوں کو ذلیل کرنے والا اور غصے والا ہے، بلکہ ایک غیر مسلم ہمیں دیکھ کے یہ سوچے کہ یہ ہے چلتا پھرتا مسلمان اور یہ ہے اسلام کی ٹیچنگز، اسلام کی تعلیمات۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا،
جو بھی ہم نے یہاں پہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں, اور جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کوئی غلط بات تھی تو وہ میری غلطی تھی, میری کوتاہی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نعرہ تکبیر.